اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے غیور لوگوں، مدینہ حکومت اپنے ملک میں عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے میں نے ابھی تک بنیادی طور پر 6 اقدام تیار کیے ہیں، اور اس میں سے 2 اقدام تو میں نے ویڈیوز بنا لیے ہیں۔ اب آج تیسرے قدم کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں تیار کرنے لگا ہوں، مگر ابھی اس ویڈیو میں آنے سے 2 منٹ پہلے ٹیلی ویژن پر میں نے خبر کی 1-2 لائنیں سنی، جس نے مجھے اتنا رنجیدہ کر دیا کہ میں تو اپنی طور پر سوچ رہا ہوں کہ اس نے تو میرا تیسرا قدم ہی بلا دیا۔ اور وہ مختصراً یہ ہے کہ یہ سننے میں آ گیا ٹی وی سے کہ جی عمران وزیر اعظم صاحب سوات کے دورے پہ جا رہے ہیں، کون کون ساتھ ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب نے پتہ نہیں کتنے روپے لوکل گورنمنٹ کو فنڈ دینے کا کر دیا کہ اتنے کروڑوں ارب دوں گا، تم لوکل گورنمنٹ کی ترقی کرو۔ اس پر تو خیر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس پر تو علیحدہ میں انشاءاللہ بات ضرور قوم کے سامنے خدمت میں پیش کروں گا، لیکن فی الحال مجھے اللہ پاک کب موقع دیتا ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے باہر لا سکوں، تب تک تو میں اپنے طور پر دعا بھی کر رہا ہوں، اور یہ کہ اللہ پاک اس حکومت کو یہ ہدایت دے دے کہ 1 روپیہ بھی فنڈ کسی کو نہ دیں، کیونکہ یہ فنڈ جو ہیں یہ بالکل مس یوز ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مس یوز نہ بھی ہوں تب بھی یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ترجیحات اور ہیں۔ ان ترجیحات کو جب ہم کر لیں اس کے بعد بے شک اربوں کی بجائے کھربوں روپیہ ایشو کریں، لیکن ابھی جو ہے نا اس قسم کی چیز سے ہاتھ روک دیں۔ اتنا فی الحال میں کہتا ہوں، اور اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری ذہنی حالت درست کر دے، تاکہ میں وہ چیز جو ہے جو تیسرے قدم کے طور پر میں پیش کرتا ہوں مدینہ حکومت کے قیام کے لیے، وہ میں حت الوسع کچھ پیش کر سکوں۔ تو لہذا میں تیسرے قدم کے طور پر یہ کہوں گا کہ اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نصف ایمان تو صفائی میں مضمر ہے۔ اس کے نفسیاتی پہلو بہت اور ہیں، علماء بڑے بڑے فقی اس پر بات اچھی طرح کر سکتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے، لیکن اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صفائی کی جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق 2009 تک یہ سوچ عوام الناس میں بہت کم تھی، اور جو کچھ تھی بھی صحیح وہ سوئی ہوئی تھی، مگر مشاہدہ جو میں کرتا چلا رہا ہوں، کافی مجھے اس میں عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، 2-3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز، وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ پچھلے کوئی 11-12 سالوں سے یہ جذبہ جاگ اٹھا ہے۔
عوام الناس میں بھی اور حکومتی اداروں میں بھی۔ تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ اب لوگ صرف یہ نہیں کہتے کہ صفائی میں نصف ایمان ہے، بلکہ عملاً ہر ایک بندہ تقریباً وہ اس میں ذاتی طور پر حصہ لیتا ہے، یعنی اپنے گھر کے سامنے، دکان، اسکول وغیرہ کے سامنے وہ صفائی روزانہ کے بیس پہ کرتا رہتا ہے۔ اور حکومتی اداروں میں بھی مطلب کہ اچھی حد تک یہ بہتری آئی ہوئی ہے کہ وہ بھی ابھی صفائی کی مد میں پہلے سے کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور مگر انفرادی طور پر صفائی کرنا یا حکومتی اہلکار کسی حد تک اس میں اچھا کام کرنے سے ہمارے مسائل نہیں ختم ہوں گے۔ یہ صفائی کا جہاں تک مسئلہ ہے، صفائی کے ساتھ میں دوسری چیز صاف ضرور سمجھوں گا، گندگی غلاظت کو ہٹانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم صرف گندگی غلاظت کو ہٹائیں اور سمجھ جائیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، یہ غلط ہے۔ گندگی غلاظت کو صاف کرنا، ہٹانا اور ایسے طریقے اپنانا کہ جس میں مزید گندگی نہ پھیلے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت لازمی ہے کہ ایک طرف گندگی اٹھے، ختم ہو، تو اس کی جگہ پھول لگے، درخت لگے، ہریالی ہو، سبزہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور میں نے اپنے طور پر سن 1980 میں جہاں سے میرا سفر شروع ہوا ہے، یہ والا، نوکری بھی کرتا تھا، اتنی اچھی نہیں کی نوکری، بس کچھ دستخط مسخط مار کے تو میں بھی کام چلا لیتا تھا، لیکن فارغ اوقات میں میرا یہی تھا کہ مشاہدے کرو اور سوچتے رہو۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ وہ دعا جو تھی وہ میں نے یہ مانگی تھی سن 1980 میں، اے پروردگار میں نے تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبے کا نام نہیں لیا، میں نے پورے ملک پاکستان کا نام لیا۔ یا پروردگار مجھے اس پورے ملک کا خاکروب، انگریزی میں کہتے ہیں سویپر، جو غلاظت کو ٹھکانے لگاتا ہے، صفائی دیتا ہے، اور ساتھ میں مالی، کہ مجھے یا اللہ جی اس ملک کا خاکروب بنا دے اور اس ملک کا مالی لگا دے۔ یہ دو نوکریاں میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اور تب تک میں یہ دعائیں اکثر اوقات میں بس مانگتا ہی رہتا ہوں آج تک۔ اور یہی دعا میری اللہ پاک کی دربار آپ سب کے لیے ہے کہ مجھ کو اور آپ سب کو اس ملک کا خاکروب اور مالی لگا دے، تاکہ ہم غلاظت سے جان چھڑا لیں مکمل طور پر، اور وہاں پر پھر ہر جگہ ہمیں ہریالی نظر آئے، پاکی نظر آئے، پھول نظر آئیں، درخت نظر آئیں، پھل نظر آئیں، اور ایسا ایک سما ہو کہ بندہ کہہ سکے کہ واقعی یہ اسلام کے مومنینوں کا گھر ہے جو جنت کا ایک نظارہ پیش کرتا ہے۔ اب اس چیز کے لیے اگر آپ یہ کام پیسوں سے کرنا چاہیں تو اس پہ آپ ساری دنیا کی دولت لے آئیں تو آپ اس ملک کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نہ تو صاف کر سکتے ہیں، نہ اس کو پھول ہریالی میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو ہمارا مین مقصد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ، اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے تمام لوگوں کو، چھوٹے سے بچے لے کر 100 سال 120 سال کے بوڑھے تک، خواتین ہوں مرد ہوں جو بھی ہو، سب کو یہ شہری شعور عطا ہو۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے سیوک سینس، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں
کیسے رہیں گے؟ کیا آپ ادھر ادھر غلاظت پھیلائیں گے یا غلاظت سے نفرت کر کے اس کو کہیں کنٹرول میں لائیں گے، ختم کریں گے اور اس کی جگہ ایسی چیز لگائیں گے جو آپ کو خوشیاں دے، جو آپ کو سایہ دے، جو آپ کو آکسیجن دے، جو آپ کو پھل پھول دے؟ تو اب یہ دونوں چیزیں، پورے ملک کو صاف کرنا، پورے ملک کو پھلوں پھولوں سے بھر دینا، یہ جناب والا اتنا کام ہے کہ یہ پیسوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اب جب نے یہ کام کرنا ہے، پیسے ہیں بھی نہیں، ہوں بھی تو یہ پیسوں سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا حل کہاں سے آ جائے؟ تو میں نے اپنے طور پر یہ چیز میرے ذہن میں آ گئی، کچھ سوچ بچار کے بعد، کافی وقت سے پہلے تک یہ سوچیں آتی رہی۔ پھر ایک دن ہوا کہ یار اس کا تو میرے خیال میں حل یہی ہے، اور وہ اس طرح حل نہیں ہے کہ میرا کوئی خاص دماغ ہے، نہیں، یہ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حل بہت آسان ہے۔ پڑھا ان پڑھ سب دنیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان آ گئی ہے ظہر کی۔ یہ حل اس طرح حل ہے کہ میں نے جو اس کے بارے میں حل اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شہری 12-13 سال سے نیچے بچے معاف ہیں، 60 سال سے اوپر بزرگ معاف ہیں۔ اب حلیہ کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے میں ابھی تقریباً 77 سال کا ہوں، تو میں بھی بزرگوں میں آ جاتا ہوں، اگر حقیقی بزرگ نہیں ہوں لیکن شکل تو میری بزرگ والی لگتی ہے، لیکن میں معاف نہیں ہوں، کیونکہ میں اس چیز کا، جس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے ہی تو یہ بتایا تھا، اب تم جا کے آرام کر رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو جاؤ صفائیاں کرو۔ اور اسی طرح میں پرائم منسٹر عمران صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگ گو کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بڑے، مگر اس کام کے لیے آپ بزرگ نہیں رہیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ تاکہ قوم یہ دیکھے کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب، یہ چیف آف آرمی اسٹاف، یہ نیول چیف، یہ فلانا بڑا آدمی، یہ فلانا بڑا افسر صرف یہ نہیں کر رہا کہ ہمیں حکم دے رہا ہے جاؤ صفائیاں کرو اور درخت لگاؤ، یہ ہم سے پہلے وہاں حاضر ہیں کام کے لیے۔ ہاں، جہاں تک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ان بڑے بڑے لوگوں کی سیکیورٹی کا بھی میں نے، جب مجھے کوشچن آیا کہ بھائی اپنے ذہن میں کہ وہ تم ان کی سیکیورٹی کا کیا کرو گے، تو کچھ 2-4 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہاں وہ جگہ ہے، وہاں پر وہ لوگ بلا خوف خطرے کے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے ریل بنیں گے اور اسی شام کو ٹی وی پہ چلائے جائیں گے۔ ٹی وی پر اگر 23 گھنٹے یہ ناچ گانے اور یہ فضول بحث و مباحث چل رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، لوگوں کو اور مزید فرسٹریٹ کر رہے ہیں، تو 1 گھنٹہ یہ بھی چلے، 2 لوگ دیکھیں یار جنرل صاحب جیسا بندہ، وہ دیکھو ادھر، وہ دیکھو کاغذ اٹھا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، وہ فلانا وزیر اعظم صاحب کو دیکھو، فلانے کو دیکھو، تو پھر ان کو یقین ہوگا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے پاکستانی لوگوں کی، اب میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا ورنہ میں یعنی یہ چیز کہ یہ آج ہم کہتے ہیں یہ 2 نمبری ہیں، منافق ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ذخیرہ فلانا فلانا، میں کہتا ہوں کہ ان تمام برائیوں کے باوجود پوری دنیا کی حالات میں بڑی باتیں نہیں کروں گا، لیکن میں اسٹڈی کرتا ہوں، پاکستان کے لوگ نمبر 1 ہیں۔ مسئلہ صرف یہاں سے اٹھا ہے کہ ہماری بری سول حکومتوں کی وجہ سے، جو کہ ہمارے اپنے نظام کی پیدائش نہیں ہے، بیرونی ممالک کی ان کے جو سسٹم ہیں ان کو ہم نے یہاں اپنے سینے سے لگا کر جو حالات بنا دیے گئے ہیں،
ان کے نتیجے میں انگریزی میں ہے ویشیس سرکل، اردو میں ہے شیطانی چکر، ہم سب اس میں جکڑے گئے ہیں، لہذا ہم کوئی اچھا کام کرنے نہیں کر سکتے، برا کام کے لیے ہم فیر۔ تو بہرحال اب چیز یہ ہے، اس بات سے میری مراد یہ ہے کہ اگر عمران صاحب یہ کام نہ بھی کرے، جون صاحب نہ کرے، کوئی دوسرا بڑا آدمی نہ کرے، پھر بھی یہ لوگ کریں گے، ہمارے بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر ٹو میک اٹ آئیڈیل، ان کا اس طریقے سے کام میرا انشاءاللہ تعالی میں یہی کام کروں گا جو ہر شہری اس وقت کرے گا، اور اس کے لیے تجویز کردہ جو میرا وہ ہے نسخہ کہو جو بھی کہو، کہ ہم سب، ہاں جو میں نے کہا کہ بھئی 60 سال سے اوپر کے بزرگ معاف ہوں گے، یہ 5-6 بڑے بزرگوں کے علاوہ وہ تو کام میں لگے ہوں گے، بقایا بزرگ جو ہیں ان کی ڈیوٹی ان 2 گھنٹوں میں یہ ہوگی کہ وہ اچھے کپڑے زیب تن کریں گے اور اپنی روایتی پگڑی کلا لنگی باندھیں گے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی، خوشبو لگائی ہوگی، ایک ہاتھ میں چھڑی، اور ان 2 گھنٹوں میں وہ اپنے محلے کے لوگوں کو، جوانوں کو، عوام کو شاباش دیں گے، ان کی جرت بڑھائیں گے، تو ان کا یہ کام ہوگا، وہ بھی گھر میں نہیں ہوگی۔ اور خواتین میں ایلڈر لیڈیز کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن جو جوان طبقہ ہے لیڈیز میں، وہ ویسے بھی روزانہ گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، ہمیں معلوم ہے، مگر ان 2 گھنٹوں میں وہ ینگ لڑکیاں خصوصی طور پر گھر کے اندر صفائی کریں گی، جس میں تھوڑا ٹائم میں لوں گا کہ وہ خصوصی صفائی کیا ہے۔ بھئی وہ اوپر کمرے کی چھت میں وہ کونے میں چھوٹا سا مکڑی کا جالا نظر آ رہا ہے، اس کو صاف کرو، یا میرا باتھ روم بنا تو ٹائلز کا ہے، بنا تو جناب بڑی قیمتی پتھروں کا ہے، مگر عرصے سے میں نے اس کی دیواروں کے اوپر کوئی برش، کوئی صرف کا کپڑا نہیں مارا، وہ زنگ آلود نظر آ رہے ہیں، تو وہ ایک ینگ لڑکی آئے گی، 5 روپے کا صرف باٹی میں ڈال کے 2-3 غسل خانوں کے دیواروں پہ مل کے پانی سپرے کر کے وہ چمک اٹھے گا، تاکہ اندر بھی چمک دمک آئے، باقی ہو صفائی ہو، باہر کا کام تو مرد حضرات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب حکومت وقت، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اب یہاں پر اس نسخے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس بندے کی شکل میں ایک انتہائی ایماندار، دلیر، غیرت مند اور پاکستان اور اسلام کی خدمت پر مر مٹنے والا بندہ دے دیا ہے، جس کا نام ہے عمران خان۔ اس بندے میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں، مگر ایک ایسی کمی ہے کہ جو اس کی تمام خوبیوں کو چھپا دیتی ہے، کہ وہ نتائج برآمد نہیں کر سکتے جو قوم کی اشد ضرورت ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ ایکسپیرینس، انگریزی کا ایک لفظ ہے امپیریکل ریسرچ۔ ایک ریسرچ وہ ہے کہ جو آپ کسی کتاب کو پڑھ لیں تو آپ نے ریسرچ کر لی، معلومات لے لی، یا آپ کسی عالم کو، فاضل کو، ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو سنتے ہیں، وہ لیکچر دیتا ہے تو آپ بہت نئی باتیں سیکھ لیتے ہیں، مگر ایک ایسا ریسرچ ہے جس کا انگریزی میں لفظ دیا گیا ہے امپیریکل ریسرچ۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، امپیریکل ریسرچ وہ ہے کہ آپ کتاب میں نہیں پڑھتے، آپ پروفیسر کو نہیں سنتے، آپ ذاتی طور پر اس جگہ کو، اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں جو حقیقت آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں، وہاں جو آواز آتی ہے اپنے کانوں سے سن لیں، اس کو کہتے ہیں امپیریکل ریسرچ۔ عمران خان صاحب کا امپیریکل ریسرچ کوئی نہیں ہے، اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ
اللہ نے اس کو جہاں پیدا کیا، جس کام میں اللہ نے اس کو لگا دیا، دیٹ از پلینگ کرکٹ، تو وہ بیچارہ کرکٹ کی دنیا میں پلا بڑا کتنے دہائیاں گزر گئیں، اور وہ ایسا ایک گیم تھا، پوری دنیا اس پر عاشق تھی، ابھی بھی بہت بڑی مرتی اس پہ، آئی ڈونٹ نو وائی، کہ وہ انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور لاہور کا پارک ہے، اور تو اس میں وہ بیچارہ کیا سبق سیکھ سکتا ہے ملک کی حالات کے ساتھ لڑنے میں یا اس کی اصلاحات کرنے میں۔ عمران صاحب نے وہ گلیاں نہیں دیکھی ہیں جو کئی لوگوں نے دیکھی ہیں، وہ شہر نہیں دیکھے ہیں جو کئی لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ بھوک نہیں دیکھی ہے، وہ غریبی نہیں دیکھی ہے، وہ اپنی مظلومیت اور اپنی ناتوانی، جہاں بندہ کہہ دے کہ مجھ سے کمزور آدمی کوئی نہیں ہے اور سامنے کا آدمی تو بڑا طاقتور ہے، ظالم، وہ نہیں دیکھا، غریب کو نزدیک سے نہیں دیکھا، یہ غریب کہاں سے پیدا ہوا، اس کے گھر میں کتنے بچے ہیں، اس کی کیا حالت ہے، یہ روٹی محلے میں فلانے میں، مطلب میرا یہ ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ وہ یہ نہیں دیکھ پائے، لہذا اس کو پھر وہ ادراک نہیں حاصل ہو سکتا جو اس بندے کو ہو سکتا ہے جو ہمارا ایک عام آدمی ہے، جس پر یہ سختیاں گزری ہیں۔ پشتو میں ایک پروورب ہے کہ حکیم اغدی کہ پزانی تیرشی، یعنی you will know if you have your personal experience of that thing. Until you undergo the personal experience, you can't know. Or if you want to know, it may take more than about 100 years. لیکن جب آپ پہ خود گزرتی ہے تو 2 گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غریبی کیا ہے، مظلومیت کیا ہے، افلاس کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور خوشی کیا ہے۔ تو لہٰذا میں اس شخص کے لیے یہ کہوں گا کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ٹیم میں جوانوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں پوچھتا، یہ بات غلط ہے۔ میرے علاوہ مجھے باہر نکال دو۔ آپ کے ملک میں بہت انتہائی تجربہ کار، علم سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، جن میں زیادہ تر آپ کے ریٹائرڈ ملازمین میں ہیں۔ آپ کا ایسا ملک ہے کہ انگریزی کا لفظ ہے فوک وزڈم۔ آپ کسی دور دراز گاؤں میں جائیں، وہاں آپ کو ایسا بندہ ملے گا جو نہ اسکول گیا ہے، نہ یونیورسٹی گیا ہے، نہ کالج گیا ہے، نہ کوئی پروفیسر کی شکل مبارک دیکھی ہے، پر جب وہ بیٹھ جائے گا، باتیں کرے گا اور سنانے لگے گا تو پورا بابا بلے شاہ سنا دے گا، پورا رحمان بابا سنا دے گا، اور پورا جا کے وہاں پر آپ کو حضرت علامہ اقبال کے پیر رومی کی باتیں سنائے گا، اور ایسی باتیں اپنے سے نکالے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ اس کو ان علوم کا علم کہاں سے ہو گیا۔ دیٹ از کالڈ فورس وزڈم۔ آپ کا ملک بھرا ہوا ہے، آپ کا ملک ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے، یہ میں نہیں، سب جانتے ہیں۔ لہذا میری گزارش پرائم منسٹر صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ، اور ریٹائرڈ ملازمین سے مجھے یہ شکوہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، انہوں نے سب نے اس پر اکتفا کیا ہوا ہے کہ میں پینشن ہو گیا ہوں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، کون میری سنے گا۔ لہذا اس نے اکتفا کس پہ کیا ہے؟ صبح ناشتہ کرتا ہے، اس کے بعد اخبار تھوڑا پڑھ لیتا ہے، پھر بچے نوکر چاکر کو ایک ہوگا، وہ دھوپ میں چارپائی کرسی رکھو، سائے میں رکھو، پوتی سے تھوڑا کھیلے، پھر پیشی کھانا تھوڑا سا کھایا، پھر پیشی کی نماز آئی وہ پڑھ لی، پھر عصر کی نماز آئی، اور اپنے طور پر سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے اللہ پاک پر بڑا احسان کر دیا، نمازیں پڑھتا ہوں اور جناب کبھی اللہ بھی کر دیتا ہوں۔ نو، ریٹائرڈ ملازمین کو میری درخواست ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں، آج کل میڈیا کمیونیکیشن چینلز بہت آزاد ہو گئے ہیں، آٹو موبیل بہت ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کریں۔ چلیے ہزاروں نہ نکلیں، ایک شہر سے تو کوئی 10-12 تو نکلے، تاکہ وہ اکٹھے بیٹھ جائیں اور یہ کہہ دے کہ میاں اس قوم ملک نے ہمیں بہت اچھا پالا، سرکاری افسری تھی، پروٹوکول تھا، بنگلے تھے، نوکر تھے،
خوب. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا کچھ واپس کر دیں. ہمیں کوئی خدمت کوئی بتایا تھا کہ ہم لگ جائیں. لہذا وہ ایک اور بات ہے. اب میں اس چیز کے بعد، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمران صاحب کی یہ پالیسی کہ جوانوں پر انحصار کرو، یا اس کا جو ٹیم ہے. عمران خان صاحب کی ٹیم میں آپ کو بتاؤں، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری خلقت پاکستان کی کہہ رہی ہے کہ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو عمران خان کی اس ٹیم میں ہونا چاہیے جو آج اس نے ان کو جگہ دی ہے. یہ فلاں ایڈوائزر ہے، یہ فلاں ایڈوائزر ہے، یہ فلاں ایڈوائزر ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے کوئی 15 20 24 29 ایڈوائزر ہوں گے، ان کے ہیں، یعنی کس کس کے ہیں. میں ان جوانوں کو جانتا ہوں، قابل لوگ ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ ابھی ان پر وہ نہیں گزری جس کے لیے انسان کو اس سٹیج پہ پہنچنا پڑتا ہے کہ جہاں پر وہ کسی کو کچھ صحیح ایڈوائس دے سکے. دے آر ینگ پیپل. میں ان کے جذبات پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں. وہ بیچارے سب اپنی طرف سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اس ملک کو بنائیں، اچھا بنائیں، مثالی بنائیں، کرپشن فری، سوشل اینڈ ریلیجیس ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، اور یہاں پہ جنت نظیر حالات بن جائیں. وہ چاہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ تجربہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تجربے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ملک کو سکین کرو، جس طرح ریڈار سکین کرتا ہے، آنے والی ہر چیز کو دیکھتا ہے کیا آ رہا ہے. اور پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی سے زیادہ عملی طور پر دیکھنے سے جو علم انسان کو اللہ پاک دیتا ہے وہ بڑا پختہ ہوتا ہے. لہذا میں اتنی بات کرنے کے بعد اب آؤں گا اس کی طرف کہ ہم اپنے ملک کو بلا خرچوں کے، بلا ٹائم لینے کے، فوری طور پر غلاظتوں سے پاک اور پھولوں ہریالوں سے اور میوے دار درختوں سے بھر دیں. وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر دے پوری قوم کو کہ بھائی یہ کام جو ہمارے سامنے ہے یہ پیسے ویسے یا ادھر ادھر سے نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں ہمیں شہری شعور نہ آئے، آپ بے شک 1 بلین ٹریز لگائیں یا 10 ملین ٹریز لگائیں یا 10 بلین لگائیں، ان کے رکھوالی والا کوئی نہیں ہے. جو سرحد میں یہ صوبہ خیبر میں آپ کے 1 بلین ٹریز کے ساتھ سلوک ہوا ہے، اس کی جھلکیاں جب میں دیکھتا تھا تو میرا تو دل خون کے آنسو روتا تھا. گاڈ، اس بندے نے کہاں سے پتہ نہیں قرضے لیے، کیا خود کو خوار کیا، اور یہاں پر یہ درختوں کا لگانا دے دیا. اور ان درختوں کے ساتھ پہلے تو یہ کہ 1 بلین کوئی لگاتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لگاتے ہیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے کہ اگر حکومت وقت کہہ دے کہ 1 بلین لگاؤ، سرکاری مشینری عوام مل کر فوراً 1 بلین لگا دیں، جس کے لیے بلوغ، میچورٹی انگریزی میں بلوغ ضروری ہے. اس کے لیے ایسے حالات ضروری ہیں کہ جس میں ہم سب اپنی ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے قومی مفادات سامنے لائیں، کرپشن ہمارے ذہن میں نہ آئے، اور پھر وہ جو چیز ہم لگائیں اس کی اہمیت، اس کو پھلنے پھولنے کے طریقے ہم سیکھ جائیں. میرا مطلب یہ کہ آج جو انجینئر سڑک بناتا ہے، جو بقایا محکمے والے جس طریقوں سے کام کرتے ہیں، سوائے چند محکموں کی ذرا کمپیریٹیولی اچھے ہیں، ورنہ تو باقی سب گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے وہ جو بات کی ہے نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہے. اب آوے کا آوے میں پھر لوگ کہتے ہیں یار کیا تم نے سوچنا ہے، مغز مت کھاؤ، بس کرو جو دنیا کرتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ 1 بلین لگائیں یا کچھ لگائیں، اس کا نتیجہ پھر بہت ہی خراب ہوگا. لہذا اس کے لیے وقت چاہیے. اور جو ابھی 2 گھنٹے کے اندر چھپا ہوا ہے، میرا اندازہ تو یہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں کو فالو کرنے سے
ہمیں وہ میچورٹی بھی حاصل ہوگی، جو بقایا تمام شعبہ زندگی کی چاہے سرکاری ہیں یا عام عوام ہے کہ اس میں مثالی کام کرے گی. کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی غلط سوچ، کوئی حرکت نہیں آئے گی، بیکاز وہ تب تک ایجوکیٹڈ ہو چکا ہوگا، حالات نے اس کو ایجوکیٹڈ کر دیا ہوگا. تو اور اس جگہ پر میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا، یا بھی نہیں کرتا، وہ بعد میں ایک چیز کے اندر آ جائے گا. ابھی میں سمپلی اس پہ آتا ہوں. 2 آورس، 2 گھنٹے یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پوری قوم کو مخاطب کر کے ٹیلی ویژن سے یہ بتا دے کہ بھائی آج کے بعد آنے والے اتوار کے دن صبح 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک یا 8 سے لے کے 10 تک، ٹائم تو لوگوں کے اور سب کے مشورے سے بعد میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اتوار کا دن اور کام ہے 2 گھنٹے. کیا کام ہے؟ وہ کرنا ہے ہاتھوں سے، بولنا نہیں ہے، ہاتھوں سے کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اس عمر کے جو میں نے پہلے بتایا وہ بندے دور نہیں جائیں گے، اور لوگوں کے گھروں کے سامنے یا اسکولوں کے سامنے مت جاؤ، اپنے گھر کے سامنے، اپنے محلے میں محلے والوں کے ساتھ مل کر پہلے اتوار کو جو آپ کی زمین کی سطح کے اوپر جو لٹر نظر آتا ہے، کس رنگ میں، یہاں پر پلاسٹک کے لفافے لوگوں نے پھینکے ہیں، کوئی ایک سلیپر پرانا ہو گیا بندے نے پھینک دیا، اور گوشت کی ہڈیاں بھی کچھ ٹکڑے پڑے ہیں، اور کوئی کپڑا کسی نے میلا پھیلا پھینک دیا، کوئی لکڑی پڑی ہے، کوئی اور چیز ہے. تو وہ جو سب چیزیں ہیں اس قسم کی، ان کو ہم سب مل کر ہاتھوں سے جمع کریں گے، اٹھائیں گے، اور پھر ایک جگہ پر اس کو جمع کر کے یا آگ لگاؤ یا جگہ ملے مناسب اس کو زیر زمین دفن کرو. 2 گھنٹے ہو گئے، جتنا کام ہوا شکر الحمدللہ بول کے گھروں میں چلے جاؤ، ہاتھ صاف کرو، منہ دھو، ناک دھو، وضو کرو اور کام صفائی. اگلے سنڈے کو، اگلے اتوار کو پھر وہی کام، جہاں چھوڑا تھا وہاں سے پھر بسم اللہ پڑھو، پھر وہی کام. اس طرح سے 5-6 اتوار میرے خیال میں لگیں گے، شاید اسے بھی کم ہو، کہ عوام کہے گی کہ بھائی ہم نے تو اوپر دیکھ لو، میرے اسکول کے سامنے ارد گرد، میرے گھر کے سامنے، میرے پیٹرول کے ارد گرد، پمپ کے سامنے ارد گرد، فلانی بلڈنگ پہ کوئی چیز نہیں، بتاؤ. تو پھر اگلا مرحلہ اس 2 گھنٹے کا یہ ہوگا کہ ہم نالی میں جائیں گے. نالیوں میں جو کچرے پڑے ہیں، کاغذ پڑے ہیں، کیا کیا نہیں پڑا، اس کو ہم، ایک اوزار ہے، وہ ایک بانس کا ڈنڈا ہوتا ہے لمبا، اس کے سرے میں یہ میرے ہاتھ کے برابر لوہے کا وہ ہوتا ہے، اس کو ترینگل کہتے ہیں، ترینگل. اس سے ہم نیچے نالیاں صاف کریں گے، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوگا کہ وہ کچرا نکالو، کیونکہ وہ نالی میں پانی ہے تو گیلا ہوگا، 1 دن وہاں چھوڑ دو، جب خشک ہو جائے پھر ہاتھ کی جو ریڑیاں ہیں اس میں اس کو ڈالو، اور آپ کے دائیں بائیں ضرور ایسی جگہیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر کچھ گھڑے سے ہیں، ڈپریشنز ہیں، وہاں پر اس کو ڈال دو. وہ گھڑا بھی بند ہو جائے گا، پانی جمع نہیں ہوگا، مچھر مکھی پیدا نہیں ہوگی، اور وہ نالی کا ملبہ بھی ادھر ٹھکانے لگ جائے گا. تو یہ 2 گھنٹے نالیوں پہ چلے گا، کوئی 4-5-6 جتنے ہفتے لگتے ہیں. تو ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں کہ جناب اس ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کوئی نالی میں کوئی گند ہمیں دکھائے. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یار یہاں تو نالی ہے نہیں سرے سے، پانی کا نکاس کدھر سے ہو، یا یہاں سے وہاں تک نالی ہے لیکن اس کے آگے نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کسیوں سے، کدالوں سے پھر ہم وہ نالیاں بنائیں گے. جتنا بن گیا 2 گھنٹے میں، اوکے الحمدللہ بولو، پھر گھر آؤ. یہ چند ہفتوں کے بعد
ہم سب دیکھ لیں گے کہ یار ہم نے تو سب نالیاں بنا لی ہیں، دیکھو پانی یہاں سے نکلتا ہے، یہ نالی جا رہی، وہ جا رہی، وہ۔ اس میں یہ چیز ہے کہ بلدیہ کے اور محکمہ سرکاروں کے انجینئرز ہمیں تھوڑا سا لیول پر ایجوکیٹ کریں گے. یہ نہ ہو ہم نالی کھود لیں، محنت مزدوری کریں اور کھودنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کی گریویٹی تو ہم نے الٹی بنائی ہے، تو وہ گریویٹی میں بتائیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ یہاں پر نالی کی گہرائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، آگے کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے. مزدوری کے لیے تو ہم انشاءاللہ خیر ہے اللہ کے حکم سے تو یہ نالیاں ہو جائیں، اور سرے دست ہم ان نالیوں کو پکا کرنے پر ایک آنا خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پچھلے 3-4 مہینوں کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ کام ہے، اس نے ہم کو بنا اسکول، یونیورسٹی، کالج، پروفیسر گئے، گاؤں کا آدمی ہے، شہر کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب کو لاشعوری طور پر یہ تعلیم دی گئی ہوگی کہ بھئی اب آپ نے یہ کچرے کاغذ ماغذ دائیں بائیں نہیں پھینک لیں. اور اس وقت تک، بلکہ اس وقت کیا ہے، یہ تو دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں عوام میں از خود بنا بتائے ہر جگہ یہ چیز آ جائے گی کہ بھئی اب ہم 50 روپے پہ کر ڈالیں نا، جو کوئی بہت زیادہ ذرا وہ آدمی ہے، تنخواہ بہت تھوڑی ہے وغیرہ، اسے نہیں مانگتے، ذرا کوئی تھوڑے سے نسبتاً ذرا رچ لوگ 50 بھی ڈالیں تو ہمارے محلے کے تو اس کے 5-7 ڈبے آ جائیں گے. ان ڈبوں کو مناسب جگہ پہ لگا کے، تو جو مثال میں بازار گیا، وہاں سے کوئی چیز خریدی، وہ میں نے کھا لی، کاغذ ہاتھ میں رہ گیا، اب میں گھر میں نہیں پہنچا تو کہاں ڈالوں، مجھے ڈبہ نظر آ جائے گا، اس میں ڈال. دیٹ مینس کہ مزید یہ پھیلاؤ جو ہے نا، یہ رک جائے گا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے وسائل، کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا بلدیے ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ایک طرف تو لاکھوں کروڑوں لوگ بے دردی سے غلاظت پھیلائیں، بے دردی سے، بیکاز ان کے لیے کوئی اسکیم ہی نہیں ہے. وہ بیچارے کیا کریں، ان کا قصور تو نہیں ہے، انہوں نے پھینک نہیں ہے. میں بھی آج یہی کام کرتا ہوں، کوئی چیز خریدوں، راستے میں ہوں، کچھ نظر نہ آئے تو میں وہ لفافہ جس میں جلیبی کا بھی لگا ہوا ہے کہاں پھینکوں، جیب میں ڈال نہیں سکتا، چلو یار ادھر ڈال دو، کوئی نہیں. تو وہ اس قسم کی چیز ہے، مجبور ہیں ہم. لہذا یہ چیز از خود کنٹرول ہو جائے گی لوگوں میں. اور یہ تو بھائی وہی لوگ ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. وہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں، غریب سے غریب آدمی تک چلے جاؤ، جو اپنی 2 وقت کی روٹی کس مشکل سے لاتا ہے. جب اس کو بولو کہ یار قوم کو تیری خون کی ضرورت ہے، وہ سینہ تان کے فوراً ایسے نکلے گا. صحیح پاکستان کے لیے ہاں جی، اسلام کے لیے ہاں جی، وہ جناب ایسا دن رات حاضر ہیں. آخری قطرہ لے لو خون کا اگر اس سے ملک بنتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ بہت عظیم لوگ ہیں. ان کو اللہ کرے ہم پہچان لیں، جو اہل حکومت والے ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، ان کو اللہ وہ دید دے دے کہ ان کو پہچان لیں. تو لہذا یہ 2 گھنٹے چل رہے ہیں. لیٹر صاف ہو گیا، نالی صاف ہو گئی، آگے بن بھی گئی، ادھر ادھر سب ہو گیا، ماشاءاللہ بہت خوب. تو اب اس کے بعد کیا ہے، پھر وہی دعا کا دوسرا پارٹ آتا ہے کہ اب ہم سب مالی بن جائیں گے، خاکروبی سے نکل رہے ہیں. ناؤ وی آر گارڈنرز. گارڈنر کا کیا کام ہے، وہ پھول لیے پھرتا ہے، خوبصورت درخت لیے پھرتا ہے، پھر وہ لگائیں گے. اور اس کو لگانے کے لیے ہمیں کروڑوں بھی نہیں، اربوں خربوں قسم کی ہمیں پیوندی کل میں چاہیے. اور اس
پھولوں کی دنیا میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو کروں جو ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں، ان پھولوں کی اور یہ اس کی دنیا میں جب آپ جائیں گے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ ایک رات کی رانی یا دن کا راجا یا چمبیلی یا فلاں کریپر یا فلاں کریپر، اللہ پاک نے اس کو ایسے کیوں بنایا ہے کہ اس کی ایک قلم کاٹ لو چاقو سے، اتنا 1 فٹ زمین میں ڈال دو وہ ہرا ہو جائے گا، اور ایک رات کی رانی سے آپ 500 رات کی رانیاں بنا سکتے ہیں۔ اب اگر قدرت اس کو اس طرح بناتا کہ اس ایک رات کی رانی سے اس طریقے پر 500 نہیں بن سکتے، یہ تو 3-4 سال میں ایک اور رات کی رانی یہ بچہ پیدا کر دے گی، پھر اس کو آپ حاصل کرو۔ اور اس صورت میں کیا ہوتا، بادشاہوں کے گھروں میں، بڑے بڑے عمراء دولت مندوں کے گھروں میں رات کی رانیاں ہوتی، ہم تو دیکھ بھی نہ پاتے، لیکن جس طرح قرآن پاک میں اشارے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ جو اللہ پاک فرماتے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اندھا دھند نہیں کیا، ہر چیز کو پلان کیا کہ یہ میری مخلوق جس میں انسان اشرف ہے ان کے بہترین کام میں کیسے آئے، تو آپ یکسر بے شمار یہ پھولوں پھلوں کا جب آپ دیکھیں گے تو وہ اس طریقے سے اللہ بڑھاتا ہے۔ اس ضمن میں پیوندی میوہدار درختوں کے کلمے یا موسمی پھولوں کے بیج، ان کے پنیریاں کہاں سے آئیں گی؟ اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ حکومت کی ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں بہت زمینیں ہیں، ان زمینوں میں سے مطالعہ کے بعد سوچ سمجھ کر، اندھا دھند کوئی کام نہیں کرنا، مطالعے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے، حکومت وقت کرے گی کہ بھئی اس تحصیل میں، اس ضلع میں فلاں زمین پر جو تقریباً 8000 کنال ہے، اس پر ایسی نرسری قائم کرو کہ جہاں سے ہمیں اربوں کروڑوں بہترین سفید چونسا اور بہترین لنگڑا آم اور سرگودے کا بہترین کنو کی ہم پیوندی کل میں پیدا کر سکیں۔ اور ایسی جگہ ہیں، میں نے کافی دیکھی ہیں، سٹاف بھی ہے ادھر، پر کام شام فی الحال اس طرف نہیں آیا اور ضائع جا رہا سب کچھ۔ حکومت ایک طرف سے ہر ضلع میں، پورے پاکستان کے موجود جگہوں پر، سرکاری زمینوں پر نرسریوں کی تعمیر کرے گی تاکہ ہم سب کو جو ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں وہاں سے ملیں، پیوندی کلمے، پیوندی درخت، پیوندی پھول، پیوندی بیج۔ اور اس ضمن میں کنٹونمنٹ بورڈز کے زمانے میں جب میں اس میں نوکری کرتا تھا تو ہماری نرسریاں تھی کچھ نہ کچھ، ہر کنٹونمنٹ میں تھی اور گزارے والی چلتی تھی۔ آج کل معلوم نہیں، زمانہ بدل گیا، انہوں نے نرسریاں کوئی ذرا وہ کر دی ہیں، تھوڑی سی پیچھے کر دی ہیں ان کو، اور باقی بلدیہ کی جتنے بھی ہیں، لوکل گورنمنٹ کا جو سب سے نچلے یونین کونسل سے لے کر CDA تک ہر ایک لوکل گورنمنٹ کا ادارہ مکمل طور پر اپنے دائرہ اختیار کے اندر یہ دیکھ لے کہ یہ بلدیہ یونین کونسل شاہپور کہاں پہ سرکاری ٹکڑا ہے، کوئی کنال یا 2 کا، کہ ہم ایسی نرسری قائم کریں کہ اور نہیں تو شاہپور کو تو ہم کچھ دے سکیں، یہ کریں گے۔ اور سرکاری جو اوپر گورنمنٹ لیبل ہے، یعنی بلدیہ سے اوپر، اس کے لیے حکومت وقت اب یہ 9000 یا 8000 کنال زمین کوئی بلدیہ تو نہیں اس کام کے لیے آرڈر کر سکتی ہے، تو حکومت وقت کی پالیسی ہوگی کہ بھئی فلاں ضلع میں یہ جگہ
فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ اس کو نرسری میں تبدیل کر لو. اور اس ضمن میں لوگوں کو وافر بیج دینا، لوگوں کی تعلیم بڑھانا، لوگوں کا رجحان اس طرف مکمل طور پر لے آنے کے لیے ضروری ہے. یہ ایک ایسا قانون ہوگا کہ جس کو کوئی نہیں توڑ سکے گا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت وقت ان بلدیوں کو یہ آرڈر کر دے کہ CDA اسلام آباد سے لے کے ملک کے سب سے نیچے اور چھوٹے یونین کونسل کو یہ حکم ہو کہ آپ میں سے ہر ایک ہر سال موسم بہار کے پھولوں کا پبلک شو منعقد کرے گا. چاہے شروع میں اس کو وہاں صرف 5 گملے ہی رکھنے پڑے، 5 گملے سے شروع کرو. دائیں بائیں اعلان سے شوقین حضرات کو بھی بولو، وہ بھی کوئی 1 آدھ 2 گملے لائیں گے تو کل شاید 40 50 100 گملے جمع ہو جائیں. عوام آئے گی، ان کو دیکھے گی. اور ان بلدیہ لوگوں کو، میں جب نوکری میں تھا تو مجھے بے شمار پھولوں کے نام یاد تھے. اب 2004 پہ ریٹائر ہوا تو اب ان سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں. سب کچھ پھول کہیں اور رہ گئے، میں کسی بیابانوں میں گھوم رہا ہوں تو وہ مجھے اکثر نام ابھی ذہن میں نہیں آتے. لیکن یہ نام اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک تو اس کی تفصیل میں ہمیں معلوم ہوگا کہ بھئی فلاں آدمی یہ اس پھول کا بیج مانگ رہا ہے. اور دوسرا، قدرتی طور پر جب آپ کسی پھول کا نام جانتے ہیں کہ یہ ریننکولس ہے، یہ اینیمون ہے، یہ پینسی ہے، یہ ایلیسیم ہے، یہ انٹرینیم ہے، یہ گل داودی ہے، یہ فلاں فلاں، تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. آپ کا اپنا بیٹا ہو، اللہ نہ کرے آپ اس کا نام نہ جانیں تو آپ کو عجیب محسوس ہوگا. اگر آپ اس کو نام سے پکاریں تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا، میرے بیٹے فلاں بیٹے. تو یہ بات ہے کہ یہ نام بھی بلدیہ ادھر لگائے گا شو میں کہ اس پھول کا یہ نام ہے، لوگ سیکھیں گے. اور پھر جب یہ شو منعقد ہوں گے، شو کتنے ہوں گے؟ موسم بہار کے پھولوں کا شو جو عموماً مارچ کے وسط میں یا اینڈ میں ہوتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے بعد موسم گرما کے الگ پھول ہیں، ان کا شو منعقد کریں گے. اس کے بعد تقریباً یا اگست میں یا سمویر ادھر ادھر گلاب، روزز کا الگ شو ہوگا. ایبسولوٹلی روزز ہیں، گلاب ہے اور کچھ نہیں. وہ الگ شو ہوگا، دنیا دیکھے گی، دنیا اپنے لائے گی. اور پھر اس میں انعامات تقسیم ہوں گے، 1st 2nd 3rd وغیرہ وغیرہ. بلکہ میں تو یہاں تک نوٹس میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ملک کے 4 صوبے ہیں جو شاید مزید وہ ڈویژنز میں تقسیم ہو جائیں. تو صوبہ ہو یا ڈویژن ہو تو ان میں قومی مقابلہ ہوگا. حکومت ایک ٹیم مقرر کرے گی کہ بھائی جاؤ 15 دن کا چکر لگاؤ اور ان صوبوں کے ان ڈویژنوں کا حال معلوم کرو کہ پھولوں کی دنیا میں ان کی کیا پوزیشن ہے. تو پھر وہ ایک صوبے کو اول نے انعام دے گی. اور وہ ہمارا قومی تہوار کا ایک دن ہوگا، بلکہ ایک دن کیا ہوگا 2-3 ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ پھر یہ ہوگا بھائی اس دفعہ تو صوبہ سندھ نے باب الاسلام نے نمبر لے لیا. واہ بھائی واہ، انہوں نے جو پھول لگائے ہیں، جو بیج اکٹھے کیے ہیں، جو رنگا رنگ حساب ہے. اور دوسرے صوبے بھی پیچھے نہیں ہے، لیکن پوزیشن اول اس کی بنتی ہے یا فلاں کی بنتی ہے، تاکہ اس میں یہ ہو کہ ایک تو ہمارا قومی آپس میں ایک وہ ہوگا ملنا، اور یہ ایک اپنی طرح سے ایک اور بڑی فائدہ مند چیز ہوگی. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ پھول رنگا رنگ. اور یہ بتا دوں پھر بھول نہ جاؤں کہ آپ کے ملک میں صرف موسم بہار کے پھولوں کی بیج تقریباً 100 سے زیادہ ہوں گی، کم نہیں ہوں گی. 100 اقسام کا بیج تو آپ کے ملک میں میسر ہے.
ملتان سے آپ لے سکتے ہیں، لاہور سے لے سکتے ہیں، اسلام آباد سے لے سکتے ہیں، اور بھی ایسی جگہیں ہوں گی، لیکن بنیادی طور پر میرے علم کے مطابق ان 3 شہروں کا، جس میں لاہور نمبر 1 ہے اور ملتان اسلام آباد دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان کی ترویج میں یا رکھنے میں انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس زمانے میں ہمارے ایک مرحوم ہوتے تھے، اللہ پاک جنت الفردوس بہت تھے، چنندین مرحوم، الحاج چنندین. ابھی مجھے صدمہ ہوا کہ وہ بیچارے تو اللہ پاک کرے جنت الفردوس میں، لیکن ان کی جو اولاد ہے جیسا تمام لوگوں میں نا اتفاقی آ گئی، ان میں سم تھنگ لائک دیٹ آ گئی. تو میں پھولوں کا روسیا تو نہیں ہوں، بہرحال شوقین تھوڑا ہوں. میں بیج مانگنے لگا تو انہوں نے مجھے، وہ بیج ہے ہی نہیں. وہ میں کہا یار مرحوم چنندین کے زمانے میں تو ہم آسمانی بیج بھی مانگتے تھے تو ہمیں آ جاتا تھا، اب کہاں گم ہو گئی؟ سنا ہے وہاں پر ملٹی اسٹوری پلازے بن گئے ہیں. اینی وے گم نہیں ہے، ادھر ہی ہے. تو میں سوچتا ہوں بھئی یہ سب بیج خوبصورت، یہ پھول شہروں میں تو نہیں تھے، ہم نے تو ان کو پہاڑوں سے کھینچا ہے، بیابانوں سے لائے ہیں، اور ہم نہیں لائے ہیں. یہ کریڈٹ یورپ والوں کو جاتا ہے. گورے کیا کرتے ہیں؟ پہاڑوں میں گھومتے ہیں، گھومتے اتنا پھول دیکھیں کہ چھوٹا سا اس کا پھول ہوگا، اس کو جڑ سے نکال کے شہر میں لے آتے ہیں، وہاں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، سال 2 اچھی خوراک، اچھی سلوک، ٹیمپریچر، پانی، یہ وہ مینیور دے کے اگلے سال وہ پھول اتنے سے اتنا ہو جاتا ہے. اگلے سال تو وہ پھول آپ دیکھیں گے 2 سال کی محنت ریسرچ کے بعد وہ جنگل میں جو اتنا چھوٹا ہو گیا ہے بیکاز آف ٹائم، وہ اتنا ہو جاتا ہے. پھر اس کے وہ بیج آگے کرتے ہیں. پھر یہ گرافٹنگ کہاں سے ہی ہے؟ ہم لوگ بچے تھے 50s میں، تو ہم یہ آج کل کے سیب کو ہم انگریزی سیب کہتے ہیں. ہمارے باپ دادا کے باغ میں سیب تھے، سب میوہ تھا، لیکن وہ دیسی تھا. پھر ہم جس باغ میں، پورے وانا میں ایک باغ تھا جس میں ایک آدمی نے انگریزی سیب لگائے تھے، یہ پیوندی، تو ہم ان کو بولتے تھے بھائی انگریزی سیب کھاتے ہیں. تو مطلب میرا یہ ہے کہ ایک دن بہت جلد آ جائے گا کہ اس طریقے سے ہم جب شو کریں گے، عوام الناس پھر کہے گی کہ یار اس شو میں تو میں نے بڑے پھول دیکھے، یہ پھول پھر میرے گھر میں ہونا چاہیے. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں سے بیج کا تقاضا کرے گا، وہ لے جائے گا، اس کا نیسیسری نالج لے جائے گا، گھر میں ڈبے میں، گملے میں، کسی تشتری میں، کسی خالی جگہ وہ لگائے گا. تو حکومت وقت کے لیے یہ میری وہ ہے گزارش کہ وہ تمام لوگوں سے کہے، سرکاری بلدیے ہوں یا عوام ہو، کہ میاں ایک پھول کا ایک بیج بھی کسی نے ضائع نہیں کرنا. ان سب کو جب پک جائیں بیج، اس طرح ہم گندم کا کاٹتے ہیں، ان بیجوں کو اکٹھا کرو، محفوظ کرو، اور پھر ہر بلدیہ، ہر تحصیل، ہر جگہ پہ، لوکل لیول پہ وہ اطراف کے لوگ ملیں اور اس بیج کو ایک جگہ جمع کریں. پھر ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ ہم ان پہاڑوں کا، ان بیابانوں کا قرضہ نہ صرف اتارنے کے قابل ہوں گے، بلکہ ان کو ایسا رنگین اللہ بنا دے گا کہ پہاڑ بھی کہیں گے کہ واقعی ہم نے یہ پھول جن کو دیے تھے وہ ان پھولوں کے لائق تھے. یعنی جب یہ تمام بیج اس قسم کا جمع ہوگا، سرکاری، میونسپل ادارے اور عوام، تو وہ تو میں تو کہتا ہوں سینکڑوں نہیں، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے یہ بیج جمع ہوگا. جب وہ جمع ہوگا تو ہم اس کو مکس کریں گے. جب مکس کریں گے تو ہم فوج سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے بھائی، ہمیں پیٹرول ہم ڈال دیں گے، یہ آپ کا جو پائلٹ ہے، یہ آپ کا جو ہیلی کاپٹر ہے، یا ایون دس ادر ہیلی کاپٹر از بیسٹ، ہمیں دو کچھ دنوں کے لیے کہ ہم یہ بیج اس میں لا دیں اور ہم اپنے پہاڑوں پر جائیں اور ان پہاڑوں پہ ان کا سپرے کر دیں، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک. تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ
تمام بیج جب مکس ہو جائیں سینکڑوں اقسام کے اور ہزاروں ٹن بیج اسپرے ہو جائے تو پھر وہاں پر اللہ پاک ان کو کس رنگ سے ہمارے لیے بنائے گا وہ آپ خود مجھ سے زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آج. لہذا جو نرسریاں بنیں گی ان سے جو پھول پنیری ہمیں چاہیے ہوگی وہ عوام الناس وہاں سے سیپلنگز لے گی اپنے گھروں کے اندر اپنی گلی میں محلے میں اس علم کے ساتھ کہ کس پھول نے کس درخت نے کس شرب نے کہاں اس کو لگانا چاہیے. بجلی کی تار کہاں سے گزرتی ہے, کتنی اونچائی کا یہاں درخت لگائیں کہ بجلی کے تار تک نہ پہنچے. یہ چھوٹا شہر ہے, تنگلیاں ہیں, اس میں نیم کا درخت, ٹالی, شیشم دوسرا تیسرا نہیں لگ سکتا, چنار, جس میں فلاں 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 آرنامنٹل ٹریز جن کی اونچائی عموماً 10-12 فٹ ہوتی ہے, 14 فٹ ہوتی ہے, لیکن ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, اور لاتعداد بیلیں ہیں, انتہائی خوشنما, آپ سب نے دیکھی ہیں جگہ جگہ, کوئی لگے ہیں. تو وہ پھر ان چھوٹے شہروں میں ان گلی, مطلب اس بات سے یہ ہے کہ اس وقت تک ہم سب کو یہ شعور آ چکا ہوگا کہ میں یہ پودا کہاں لگاؤں, اور لگانے سے پہلے اس کو علم ہوگا کہ اس کی رکھوالی ایسی کرنی ہے جیسے میں اپنے بچوں کی رکھوالی کرتا ہوں. یہ بھی میرے بچے ہیں, اس لیے مت لگاؤ کہ کل کو کوئی اس کو رون ڈالے یا غلط جگہ لگا ہو یا کوئی بکری کھا لے, اور اس وقت تک یہ عام بکریوں کا دائیں بائیں پھرنا وہ بھی بند ہو جائے گا. لوگوں میں یہ سینس آ جائے گا, بلکہ بتلایا جائے گا کہ میاں اگر بکری رکھتے ہو رکھو, آپ کو دودھ کی ضرورت ہے بہت رکھو, گوشت کی ضرورت ہے گھر میں پالو, گھر میں جگہ بناؤ, ان کو وہاں اچھی جگہ دو, مزیدار ہائیجینک, اس پر صفائی کرو, ان کو وہاں خوراک پہنچاؤ, پانی پہنچاؤ, رکھو. لیکن اس لیے مت رکھو کہ دودھ تو آپ پئیں اور پورے محلے کا ستیہ ناش کر دے, وہ کوئی خود بھی نہیں چاہے گا, کیونکہ اس وقت تک عام آدمی لیس ہوگا شہری شعور سے, جس پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا. اور اس فارمولے کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو شہری شعور سکھانا چاہیں تو نہ جانے صدیاں لگ جائیں گی, اور پیسہ اتنا لگے گا کہ آپ کہیں گے کہ میاں ہم نے تو سب کچھ بیچ دیا, اب کچھ ہی نہیں رہا. پر اس طریقے سے سب کچھ خود آئے گا. اور یہ کیا ہے, یہ اوپر والے کا قانون ہے. یہ اوپر والے نے آپ کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ آپ زیادہ تکلیف نہ کریں, اتنی سی کر لیں. میں نے آپ کے لیے ایسا پہلے سے سچویشن بنایا ہوا ہے, ایسا انسانی دماغ بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز کو فوراً ریسیو کرتا ہے, فوراً اس کو حاصل کرتا ہے, فوراً اپناتا ہے. بری چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. سب کچھ اوپر والے نے بنایا ہے, اور اس کی تعلیم بھی ہمیں ہمارے پیغمبران دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب دیا ہوا ہے. صرف ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کی طرف اپنا رخ پھیرنا ہے, دیکھنا ہے کہ یہ سطور تو ہمارے فائدے کے ہیں. لہذا میں ابھی تک یہ قدم نمبر 3 ہے, یعنی غلاظت سے دور ہو جاؤ, اس کو دور کرو, ختم کرو, آگے پھیلانے کے راستے بند کر دو. اور دوسری طرف خوبصورتی, خوشبو اور یہ جو ہے پھلواری, یہ اس کی دنیا میں داخل ہو جاؤ. اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ بعد میں وقتاً فوقتاً, کیونکہ میرے پاس نوٹس نہیں ہیں, تو
کچھ نوٹس میں شاید ایسی بات ہو جو میں یہاں مس کر گیا ہوں بعد میں، لیکن اوور آل تھوڑا بہت میں نے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہم من حیث القوم، وہ حضرت علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ فرد ملت سے قائم ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اس فرد کو اگر ہم افراد کے ساتھ باندھ دیں، اس کو نہتا نہ چھوڑیں اکیلا، تو پھر یہ دریا بنتے ہیں، سمندر بنتے ہیں، لشکر بنتے ہیں، طاقت کا منبع بنتے ہیں، بخت. اور پھر قدرت کا قانون دیکھیے کہ جب انسان اس طرح سوچتا ہے اور عملاً سب مل کر اتفاق میں بہت بڑی برکت ہے، بہت زیادہ بے حساب اس طرح ملتے ہیں اس کام نیک کام کے لیے جس کو اللہ اور اس کا محبوب بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہت برکتیں ڈالتا ہے، آپ کے بخت کو بیدار کر دے گا، آپ کے بخت کو کئی ہزار سے بھی کئی ہزاروں زیادہ ضرب دے دے گا کہ بھئی اب ایک ہے، اس کو 1,000,000 سے ضرب دو تو 10 لاکھ بن جائیں گے. تو لہذا میری گزارش ہے کہ مدینہ حکومت قیام میں اس غلاظت سے جان چھٹکارا پانا اور پھولوں کی دنیا کی ترویج، اس کے ساتھ اس میں ہم نے سینے سے لگانا ہے. تو اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں جو وہ ہیں، میرے گھر میں ایک دفعہ ایک پودا لگا تھا دیسی گلاب کا، تو میں دن کو وہاں میری ایک چارپائی ہے وہ نیوار والی، میں اس پہ بیٹھتا تھا تو کچھ سوچتا تھا، کچھ لکھ بھی لیتا تھا. کبھی کبھی ہوا جب وہاں سے آتی تھی، او مائی گاڈ، اللہ جی، او خدایا، جو باقی پھولوں میں ذرا کم ہے نا، یہ جو گرافٹڈ ہے نا اس میں کچھ ہے لیکن نٹ دیسی کی جب پھول کی خوشبو آتی تھی تو میں تو جیسے ہوتا تھا جیسے مجھے بڑا زبردست قسم کا وہ ہوتا تھا. تو اب میں پھر دل میں سوچتا تھا کہ بھائی یہ صرف پورے علاقے میں اس کالونی میں صرف میرے گھر میں یہ دیسی گلاب ہے، اور اس کی خوشبو ہوا کا جھونکا ادھر لے آتی ہے، پھر ہوا ادھر ہو تو ادھر جاتی ہے. میں نے کہا یار اگر ہر بندہ ہر گھر میں یہ 2 4 بوٹے لگے ہوں، ہر گھر میں رات کی رانی 1 2 لگے ہوں، اور دن کا راجا جو ہے نا وہ دن کو خوشبو دیتا ہے، رات کو سو جاتا ہے میری طرح، اور رات کی رانی پھر جب شام ہوتی ہے، یہ میرے خیال میں جولائی اگست میں مستی پہ آتی ہے، کچھ سمجھیں تو پھر آپ اس مستی کو دیکھیں کہ 2 2 3 3 فرلانگ سے بھی زیادہ تک لوگ اس خوشبو کو پاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر ہر گھر میں یہ چیز ہو، ہر محلے میں یہ چیزیں لگ جائیں بے شمار قسموں کی ہیں، تو پوری فضا کی معطر ہو جائے گی، اسپیشلی جب گند غلاظت کی بدبو ختم ہو جائے. میرا کس زمانے میں 1 سال پہلے یہ میرے ذہن میں ایک ٹارگٹ تھا کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بغیر خرچوں کے مچھر مکھی فری کنٹری بنائیں گے. اور اس کے لیے بھی یہ جو میں نے ابھی بیان کیا اس کا بہت رول ہے، لیکن مچھر مکھی فری کنٹری بنانے کے لیے کچھ تھوڑا سا اور بھی ہے. وہ پھر جب میں مدینہ حکومت کا نمبر 4 قدم آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں نمبر 5 قدم رکھوں گا انشاءاللہ، 6 بھی قدم ہے. اس کے بعد ان 5 اقدام کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے گو کہ یہ اپنی جگہ خود کارگر ہوں گے، لیکن ان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے متفرق اور بڑے بڑے نقطے ہیں، جن میں مثال کے طور پر انتظامی اصلاحات حکومتی لیول پر، اور بھی کئی باتیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گی.
فی الحال تک میں سمجھتا ہوں کہ قدم نمبر 3 کے طور پر اتنا بھی اگر ہم سنبھال لیں تو آگے راستے مجھے شاید بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو. مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے آپ زیادہ عالم ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ پاک اس طرف لے آئے، اور اللہ کرے کہ ہم اس طرح اللہ ہمیں بنا دے کہ ہم قدم قدم پر نہیں، لمحہ بلمحہ کے لیے اللہ پاک کی رہنمائی اور مدد ہم مانگتے پھریں. کیونکہ جب اللہ پاک کی رہنمائی اور مدد حاصل ہوگی تو پھر مشکل کام کو تو چھوڑے کہ وہ بہت آسان اور دلکش بن جائے گا. ناممکن کوئی نہیں رہے گا، مشکل کوئی نہیں رہے گا. انشاءاللہ پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس ملک کے لوگ جوان، سب جوان، میل اینڈ فیمیل، سب لوگ نہ صرف پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے قابل ہوں گے، ان کو یہ گوہر مقصود اللہ پاک کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے گا، بلکہ باقی دنیا پر میں لمبی تقریر ابھی نہیں کروں گا کہ جس نظر سے میں دیکھتا ہوں باقی دنیا تڑپ رہی ہے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں امریکہ بڑا ملک ہے، بڑا یورپ ہے. او بھائی آپ کو تھوڑا بہت معلوم ہوگا، لیکن وہ بہت تڑپتے ہیں بے شمار چیزوں کے لیے. ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. تو پھر یہاں کے لوگ بقایا دنیا کے لیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور ہمارے دین کے برکتوں سے مینار نور بنیں گے انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ العزیز، برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.